وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی کھاؤ پیو جو رب تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا، انسان کو جنات کو اپنی پہچان کے لیے عبادت کے لیے بنایا، اور ساری کائنات کو اس انسان کے لیے بنایا۔ ہر شے کو، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، جانور ہیں جو حلال کیے، وہ سارے کے سارے اس کے لیے ہے۔ ہر چیز تمہارے لیے ہے، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اب اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسراف کا مطلب ہے کہ کسی بھی کام میں بندہ حد سے بڑھ جائے، جس کو ہم عام روٹین میں جب ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فضول خرچی کرنا، اسراف، فضول خرچی کرنا۔ اب فضول خرچی کیا ہوتی ہے کہ ایک چیز کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ہم نے لے لی، اس پر پیسے لگا دیے، جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس پر بھی پیسہ لگا دیا، تو حد سے بڑھ گئے، حد سے تجاوز کر گئے۔ اور خرچ کرنے میں جب بندہ حد سے بڑھتا ہے تو اس کو اسراف کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہر شے تمہارے لیے ہے، کھاؤ بھی پیو بھی لیکن حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، جو حد سے بڑھنے والے ہیں، جو اسراف کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، رب تعالیٰ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں۔ اب فضول خرچی تو بندہ کر رہا ہے، رب تعالیٰ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ رب تعالیٰ کو اس سے کیا نقصان ہے؟ ایک بندہ اپنا مال ضائع خود کر رہا ہے، رب تعالیٰ کو اس سے کیا نقصان ہے؟ کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے ایسا بندہ پسند نہیں ہے۔ جتنے بھی کام، جتنے بھی اعمال، جتنے بھی افعال آپ لے لیں، ہم نے اب تک پڑھے ہیں، سنے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ ایسے اعمال ہیں کہ جو یا تو بندے کی ذات کو نقصان دیتے ہیں یا ان اعمال کی وجہ سے بندہ دوسروں کو نقصان دیتا ہے۔ رب تعالیٰ کو نہ ہی ہم فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہم نقصان دے سکتے ہیں۔ اب جب بندہ اسراف کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے، اور جو اس چیز کا ذکر یہاں پر رب نے کیا کھانے پینے کا، میں اس کی ایک ہی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو۔ یعنی اب حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اپنے پیٹ کے جو تمہارا معدہ ہے جس میں خوراک جاتی ہے اس کے 3 حصے کرو، ایک حصے میں تمہارا کھانا ہو، ایک حصے میں تمہارا پینا ہو، اور ایک حصہ ہوا کے لیے، سانس کے لیے چھوڑ دو۔ اب ہوتا کیا ہے، جب ہم حد سے زیادہ کھا یا پی لیتے ہیں، پیٹ ہمارا بھر جاتا ہے تو ہمارے لیے اٹھنا مشکل، ہمارے لیے چلنا مشکل، ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ طب اور میڈیکل سائنس آج کی جو کہتی ہے، اللہ کے محبوب نے تو 1400 سال پہلے ہمیں ہر چیز بیان کی ہے۔ اسلام ایک پورا نظام ہے، اسلام صرف عبادت نہیں سکھاتا، اسلام تو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ ہم نے اسلام کو، ہم نے دین کو مسجد تک محدود کیا، ہم نے اسلام کو عبادت سجدوں میں محدود کر دیا، ہم نے اسلام کو صرف اور صرف جو عبادات ہیں ان کے اندر اس کو مقید کر دیا۔ اسلام تو دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ تنہا کوئی بندہ کام کرتا ہے اس میں بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے، چند لوگ مل کر کریں اسلام اس میں بھی رہنمائی کرتا ہے، ایک علاقہ مل کر کوئی کام کرے اسلام اس میں بھی رہنمائی دیتا ہے، اگر ساری دنیا مل کر کوئی نظام بنانا چاہتی ہو اسلام اس میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک فرد سے لے کر ساری دنیا تک جتنی بھی مخلوقات ہیں، رب تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک نظام پیدا کیا۔ اب میں یہ ابھی صبح تیاری کے وقت میں نے نیٹ پر اس معاملے میں ذرا سرچ کی، یعنی مختصر سی سرچ کی۔ آپ بھی اگر جو نوجوان حضرات گوگل کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں کہ اوور ایٹنگ سائیڈ ایفیکٹس، زیادہ کھانا پیٹ بھر کر ان کے نقصانات کیا ہیں، تو جب بھی آپ کسی چیز کو سرچ کریں وہ کئی ویب سائٹس کھل جاتی ہیں، کئی ریسرچ پیپر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، مختلف ڈاکٹر حضرات، مختلف لیبارٹری سے، ریسرچ لیبارٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ، محکمے، وہ آپ کے سامنے جو انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، ان کی رپورٹس وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ میں نے صرف چند ایک جو ہیں وہ ابھی صرف پڑھی تھی، اور اس کے جو میں نے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ
پیٹ بھر کر کھانا، اس کے نقصانات کیا ہیں، وہ چند ایک میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں۔ ایک اس میں نقصان یہ بیان کیا گیا کہ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا، ضرورت جتنی ہو، پیٹ بھر گیا ہے، یعنی جتنی ضرورت ہے ہمیں اسلام نے یہ کہا ہے کہ اس سے ذرا کم کھایا جائے۔ بالکل جب گنجائش ایک لقمے کی بھی باقی نہ رہے اور ہم کھانا پیچھے کر دیں، اس سے منع کیا ہے کہ جب ابھی تھوڑی طلب موجود ہو انسان کے اندر، انسان تب چھوڑے۔ اب سب سے پہلا اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ موٹاپا۔ ہم موٹاپے کا شکار ہیں۔ موٹاپے کی اور بھی وجوہات ہیں، یعنی یہ جو وجوہات میں بیان کر رہا ہوں، بیماریاں، مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ساری صرف اور صرف زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی زیادہ کھانا بھی ان بیماریوں کی وجوہات میں سے ہے، اور ان کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر موٹاپا اس وجہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو بندہ زیادہ بیٹھا رہتا ہے، اس کی ورکنگ نہیں ہوتی، چلنا پھرنا کم ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، اگرچہ وہ بندہ تھوڑا ہی کھاتا ہو۔ تو موٹاپے کی ایک وجہ یہ ہے اوور ایٹنگ، زیادہ کھانا، فل پیٹ کو بھر کے کھانا، یہ موٹاپے کا ایک سبب ہے۔ اور اس کے بعد بھوک کی غیر ترتیبی، بھوک کا جو ہمارا ایک سلسلہ ہے، ایک روٹین ہے، وہ زیادہ پیٹ بھر کے جب بندہ کھاتا ہے تو وہ روٹین خراب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کی عادت ہے، وہ صبح ناشتہ کرتا ہے 7-8 بجے، پھر دوپہر کا کھانا 12-1 بجے کھاتا ہے، پھر شام کا کھانا مغرب کے بعد 6-7 بجے کھاتا ہے۔ اب اگر وہ دوپہر کو آج اس نے ذرا پیٹ بھر کے کھا لیا تو ظاہری بات ہے روٹین کے عام جو روٹین میں وہ کھانا کھاتا تھا، آج دوپہر کا کھانا اس نے زیادہ کھا لیا، اس کی روٹین خراب ہو جائے گی۔ 6-7 بجے جو اس کی روٹین کا وقت آیا، اب اس کو بھوک محسوس نہیں ہوگی، ذرا لیٹ نائٹ اس کو بھوک لگے گی۔ حالانکہ انسان کی زندگی کی کامیابی، صحت کی کامیابی ہماری روٹین میں پوشیدہ ہے۔ بعض لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم کھاتے تو اتنا نہیں ہے، یار میں تو تھوڑا سا کھاتا ہوں، اتنا تو میں نہیں کھاتا، لیکن پھر بھی میرے معدے کا مسئلہ ہے، فلاں چیز کا مسئلہ ہے۔ تو انسان کی جو روٹین ہے ہر چیز میں، یہ بھی بہت زیادہ اس کا ضروری اور نفع ہے، اور اس کا عمل دخل ہے ہر معاملے میں، اور اسلام سے بہتر ہمیں روٹین کسی نے نہیں سکھائی۔ عبادت ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ہر نماز کی ایک روٹین ہے، 1 سیکنڈ بھی آگے یا پیچھے نہیں ہوتا۔ ہم اسی ٹائم ہی نماز ادا کرتے ہیں، اسی ٹائم پر ہی روزانہ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے آج موسم ذرا ٹھیک نہیں ہے، عصر کی نماز 5:30 کی بجائے 6 بجے ہو جائے گی، آج موسم ٹھیک نہیں ہے، عصر کی نماز 5:30 کی بجائے آج 4 بجے پڑھا لیں۔ اسلام نے ہر چیز میں ہمیں روٹین سکھائی ہے۔ رب تعالیٰ نے صبح کی فجر کی نماز ہم پر لازم کی تاکہ وقت سے اٹھیں، اپنے معاملات کو وقت سے شروع کریں۔ ایک روٹین ہمیں ہر چیز کی، ایک نظام ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ تو جب بندہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو اس کی جب یہ روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی دیگر بیماریاں انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ ایک اس میں بڑی وجہ زیادہ کھانا، اس کا ایک سبب اور بیماری کی یہ جو وجہ بنتا ہے وہ کیا ہے؟ دل کی بیماری اور شوگر۔ اور شوگر کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زیادہ چینی کھانے سے، یعنی شوگر زیادہ کھانے سے، میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے ہی شوگر ہوتی ہے۔ شوگر کا جو ایک سبب ہے سب سے بڑا، زیادہ میٹھا کھانا وہ بھی سبب ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک سبب ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے جو بے ترتیبہ اور بغیر بھوک کے کھاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ابھی بھوک نہیں لگی، ابھی طلب نہیں ہوئی، کسی کے پاس جا کر بیٹھے، وہ کھا رہا تھا، اس کے ساتھ بھی شروع ہو گئے، گھنٹہ 2 گزرے، اب 2 گھنٹے بعد کھانا ہلکا پھلکا نیچے تو ہو ہی جاتا ہے، ہلکی پھلکی بھوک تو ہوتی ہے، لیکن روٹین والی بھوک نہیں ہوتی۔ کسی کے پاس بیٹھے یا کوئی آیا، اس کے لیے کوئی چیز منگوائی، پھر کھا لیا۔ وہ ایسے بندے بھی ہیں، کچھ دفاتر میں کام کاج کرنے والے، کچھ ایسی جگہ پر جہاں کھانے کی روٹین بس چلتی رہتی ہے، اور زیادہ کھانا، بار بار کھانا، یہ بھی شوگر کا سبب بنتا ہے۔ آپ دیکھیں
شوگر کا کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ایک تو کھانے کی پابندی ہوگی کہ فلاں چیز کھانی ہے فلاں نہیں کھانی، اور ایک یہ بھی پابندی وہ لازمی بتائیں گے کہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا، شوگر ہائی ہو جائے گی۔ اور میں یہاں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، کوئی بھی پرہیز جو بیماری لگنے کے بعد ہم کرتے ہیں، اگر وہ روٹین بیماری لگنے سے پہلے کی ہماری ہو تو اللہ ہمیں اس بیماری سے ہی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ سادہ سا ایک نسخہ ہے، میں بیمار ہو جاؤں، مجھے شوگر ہو جائے، میں یہ کام نہیں کروں گا اور یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا یا کم کھاؤں گا، اگر اللہ نے مجھے شوگر سے محفوظ رکھا ہے، میں اس سے پہلے ہی ایسی روٹین اپنی بنا لوں، میں پہلے ہی سمجھ جاؤں کہ جب مجھے یہ مرض لاحق ہو جائے گا تو مجھے یہ پرہیز کرنے پڑیں گے۔ اگر میں مرض لاحق ہونے سے پہلے پرہیز کر لوں گا تو میں اس مرض سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ اب یہ طب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ میڈیکل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے جمعے کا کتاب ہے، قرآن بیان ہوتا ہے، حدیث بیان ہوتی ہے، تو قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دنیا جہاں کی ہر چیز میں ہدایات پیش کی ہیں۔ حافظہ کمزور ہوتا ہے زیادہ کھانے سے، زیادہ کھانے سے تبخیر یعنی گیس کا مسئلہ ہوتا ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان سستی کا شکار رہتا ہے۔ آپ دیکھیں، کبھی تجربہ کریں، آپ بڑا 6-7 گھنٹے سو کر اٹھے فریش ہیں، پیٹ بھر کر آپ کھائیں گے، آپ کو دوبارہ سستی لاحق ہو جائے گی، اور سستی کی وجہ سے جب بندہ زیادہ سوتا ہے تو اس کی شوگر لو ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس کے علاوہ دل کی جلن، جگر کی چربی، جگر پر فیٹس زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم جب چیک کرواتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کروائیں تو جگر کی چربی ہوگی، جگر پر فیٹس زیادہ ہو گئی ہیں۔ یہ سارے معاملات کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ اوور ایٹنگ، زیادہ کھانا، پیٹ بھر کے کھانا۔ اور ایک اس کا یہ بھی وہاں پر مسئلہ لکھا ہوا تھا کہ جب بندہ اپنا فل پیٹ بھر کے کھانے کی جس کی عادت ہو تو جو ہمارا معدہ ہوتا ہے یہ ایک تھیلی کی طرح، ربڑ کی طرح ہوتا ہے، زیادہ جب کھا کر اس کو زیادہ بھرتے ہیں تو عادت جب یہ بن جائے زیادہ پیٹ بھر کے کھانے کی تو ہمارا معدہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا، کوئی بات یہ انجانی سی نہیں ہے کہ اس دور میں کئی لوگ جو موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، مجبور ہیں، معدے کے، پیٹ کے ہاتھوں کے، جب تک پیٹ بھرے نہ ان کو سکون نہیں ملتا تو آپریشن کروا کے اپنا معدہ چھوٹا کرواتے ہیں۔ وہ کس لیے کرواتے ہیں؟ تاکہ معدہ جب چھوٹا ہوگا تھوڑا کھانے سے ہی یہ بھر جایا کرے گا، اور ایسے لوگ ان کے آپریشن دیکھے بھی گئے ہیں۔ تو اب زیادہ کھانے کی وجہ سے یہ چیزیں، یہ بیماریاں، یہ نقصانات انسان کی صحت کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو، حد سے نہ بڑھو، ایک حد میں رہو، ایک لیمٹ میں اپنا کھانا رکھو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طعام الاثنین یکفی الثلاثہ، مومن کا جو کھانا ہے، مومن کا کھانا، ایک بندے کا کھانا 2 کو کفایت کر جاتا ہے۔ 2 بندوں کا کھانا اگر ہے سامنے تو وہ 3 بندے کھا لیتے ہیں۔ کہ عام روٹین میں مثال کے طور پر ایک بندہ 3 روٹیاں کھاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مومن، اب یہ نہیں مطلب اس کا کہ جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے معاذ اللہ وہ مومن نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ایمان بھی رکھتا ہے، اسلام کے دین کے اصولوں پر چلنے والا بندہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، معاملات میں میانہ روی اختیار کرنے والا بندہ ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا اگر ایک کا کھانا ہے، عام روٹین میں جو بندہ 1 کھاتا ہے وہ ایسے بندے 2 کھا سکتے ہیں۔ عام روٹین میں جو 2 بندے جتنا کھانا کھاتے ہیں، بندہ مومن اتنا کھانا 3 بندے کھا سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ باقی تھوڑی بھوک رکھ کے کھاتے ہیں، تھوڑا جب ابھی گنجائش پیٹ میں موجود ہو ہاتھ دسترخوان سے اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ایک صحت کا ایسا اصول ہے، اگر کوئی بندہ اس کو اپنا لے تو وہ سوچ نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں، اس کی صحت میں کتنی بہتریاں آ سکتی ہے۔ اور